السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمدا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ آج کا یہ عظیم الشان امہ ویلفیئر کانفرنس، جو الحمدللہ تقریباً 2 دن سے یہ چل رہا ہے، اور آج کی ایک اہم موضوع پر، ٹاپک پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہ خاص طور پر ختم نبوت کے تحفظ کے طور پر کئی تقاریر اس کے سلسلے میں ہوئی ہیں، اور الگ الگ علماء کرام نے آپ کے درمیان اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو باتیں ہوئی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سننے کے بعد ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن اگر بات سننے کے بعد اس پر عمل نہ کیا جائے تو سننے کا فائدہ زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سننے کے بعد ہم کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ ہم سنیں گے انشاءاللہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ تحفظ ختم نبوت اور ہمارا ایمان۔ یہ اسلام کا پورا عقیدہ ایک مضبوط قلعہ ہے، اور اس قلعے کے سب سے آخری اور سب سے مضبوط اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر یہ دیوار سلامت ہے تو ایمان محفوظ ہے، اگر یہ شگاف پڑ جائے اور پورا عقیدہ خطرے میں آ جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اگر کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی اگر ہم نے اس میں کمزوری دکھائی تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے، بلکہ اس کی بہت سارے اہمیت ہے۔ قرآن میں پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے احادیث کے اندر بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بہت سارے دلائل آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے۔ جس نبی پر ایمان لانا فرض ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری نبی ہیں، اور اگر ایک مومن کہلانے کا حق اس وقت نہیں رکھ سکتا جب تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مان لے۔ اس لیے آج کا میرا یہ گفتگو جو ہے بہت ہی حساس ہے میرے بھائیوں۔ سننے کے بعد ہم سب کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں۔ قرآن کے بے شمار دلائل ہیں، خاص طور پر ختم نبوت کے اوپر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں، انہی میں سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وخاتم النبیین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں، اللہ نبیوں کے سلسلے کو ختم، یہاں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس دین کے اندر کوئی چیز کی کمی نہیں، اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا۔ انہی میں سے ایک انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ بے شمار حدیث، انہی میں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں رسول ہوں تمام
میں تمام لوگوں کی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو تمام لوگوں کے لیے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ نبوت کو تحفظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. ہم ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانیات میں سے رسولوں پر ایمان لانا ہے. ایمان لانے کے بعد اس پر اس کو حفاظت کرنا. اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہمارا دین حفاظت میں نہیں رہے گا اور ہم خود خسارے میں چلے جائیں گے اور ہمارا ایمان کوئی کام نہیں آنے والا ہے. اسی طرح احادیث اگر آپ دیکھیں گے تو احادیث پہ بے شمار احادیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حدیثیں اس سلسلے میں آتی ہیں. سیدنا جابر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا دار فاتمها واکملها الا موضع اللبنة فجعل الناس يدخلونها يتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فانا موضع اللبنة جئت فختمتم الانبیاء. یہ جو حدیث ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اسے پورا اور مکمل بنایا، کامل بنایا، سوائے ایک اینٹ کی جگہ وہ خالی رہ گئی. اس گھر کے اندر لوگ داخل ہونے لگے اور دیکھنے لگے کہ لوگوں کو یہ گھر پسند آیا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کاش کہ اس کے اندر ایک دیوار، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو گئی ہے. اگر وہ اینٹ کی جگہ پور ہو جائے تو کیا ہی اچھا گھر ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی ہوں اس اینٹ کی جگہ اور میں آیا ہوں اور میں انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ جو مثال دے کر کے کہ پورا گھر بنا ہوا ہے، اس گھر کے اندر صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اور وہ اگر یہ اینٹ رکھ دیتا پورا گھر خوبصورت ہو جاتا اور مکمل ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی مکمل کر دیے وہ اینٹ کے شکل میں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس طرح بے شمار حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تقریباً 30 دجال اور کذاب پیدا نہ ہو جائے. ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میرے بھائی، اس سلسلے میں بہت سارے حدیثیں ہیں. جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں لیکن وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے. لیکن اب نبی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں. اس لیے کہ اگر نبی ہوتے اس امت کے اندر تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث اور بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی آنے والا ہے. یہ جامع ترمذی کے صحیح حدیث ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انبیاء کا آخری وَإِنِّي آخر الانبیاء وَأَنْتُمْ آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. یہ بھی مستدرک صحیح للحاکم کی ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے. میرے بھائیوں، اس طرح کے بے شمار حدیثیں آپ کو مل جائیں گے جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. میرے بھائیوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہونے کے بعد ہم اس پر دیکھیں. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دلیل، اگر ایک انسان عقل سے بھی سوچے، دماغ لگائے سوچے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت، خاتم جس کو کہتے ہیں، وہ مہر کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیو، آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جب کوئی
خط لکھتے ہیں یا کوئی کچھ بھی لکھتا ہے، لاسٹ میں آخر میں مہر مارا جاتا ہے. جو خط جو مہر ہوتا ہے وہی مہر، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہر رکھا گیا تھا میرے بھائیوں کہ یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں. میرے بھائیوں یہ اس طرح کے بے شمار آپ کی عقلی دلیل ایک انسان سوچے سمجھے تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اس لیے کہ قرآن میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، قرآن میں احادیث میں قرآن اور کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. قرآن اور حدیث دونوں محفوظ ہیں. جب دونوں حفاظت اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، جس کے بعد اب کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے. ایک انسان کب اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ جب اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور یہ حدیث کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. میرے بھائیوں تو پتہ چلا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک انسان اس میں آخری نبی کو تلاش کرے. اسی طرح آج کے فتنے، آج اس دور کی جو فتنے ہیں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار آج کھڑے ہو رہے ہیں. اور آج نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی اس سلسلے میں بہت سارے ایسے جھوٹے کذاب نکلے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میرے بھائیوں ایسے افراد یا گروہ جو کسی نہ کسی شکل میں نبوت، ذل نبوت پر ہر روز نبوت یا الہام خاص کا دعویٰ کرتا تو ضرور ہے. میرے بھائیوں جیسے قادیانیت، اس طرح ابھی آپ نے تقریر میں سنے کہ کتنے ایسے لوگ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں. میرے بھائی وہ جھوٹے ہیں. اسی طرح عقلی شبہات کی بنا پر فلسفیانہ انداز میں لوگ عقل پرستی کے طور پر اپنے اس کو کہتے ہیں کہ نبی آخری نبی نہیں آنے والا ہے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس کے یوٹیوب پر چینل پر نہ جانے کیسے کیسے لوگ آ کر کے اس کو غلط بیانات دے کر کے اس کو ابھارتے ہیں. میرے بھائیوں یہ تمام یہ آج کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں اس کی جہالت ہے، وہ لوگ نہیں جانتے ہیں. اس کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو جو بھی فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک لاہ عمل تیار کریں. آج کے دور میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں اس کے تحفظ کے لیے ہمارے پاس ہمارے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میرے بھائیوں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر کہ آج کے دور میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ ٹھوس دلائل کے ساتھ اور عملی کے ساتھ خاص طور پر فیلڈ میں اترنے کی ضرورت ہے. ہم باتیں تو سنتے ہیں میرے بھائیوں، یہ سب باتیں قرآن حدیث کے بعد سننے سے نہیں، عمل کر کے دکھانا پڑے گا. جب عمل کی دنیا میں آئیں گے آپ عمل کر کے دکھائیں گے، جو فتنے اٹھتے ہیں اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے صرف سن لیا ہے، اگر عمل کر کے نہیں دکھائیں گے یہ فتنے دھیرے دھیرے اور آگے بڑھیں گے. میرے بھائیوں ہم ایمان تو رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، لیکن ہم خود عمل کرنا چاہیے. ہمیں ایمان ہونا چاہیے. ایمان ہونے کے بعد جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، جو اس طرح کے شبہات کو اٹھاتے ہیں، ان تک پہنچیں، سمجھائیں، بیٹھائیں. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان تک پہنچیں گے، دعوت دیں گے، انشاءاللہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو ہدایت دے گا. لیکن کب؟ جب ہم کوشش کریں گے، عمل کر کے دکھائیں گے. ہمارے عمل سے جب وہ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تو ضرور بضرور وہ نرم پڑیں گے اور دین کی طرف آئیں گے. میرے بھائیوں ختم نبوت پر صحیح نظریہ کو پختہ کرنا، یہ کچھ تحفظات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے بھائیوں ختم نبوت کے سلسلے میں اس کو یاد رکھا جائے. نمبر 1، ختم نبوت پر صحیح نظریے کو پختہ کرنا، قرآن اور سنت کے سچی تعلیمات سے ان کو آگاہ کرنا، یہ ہمارے ذمہ داری ہے. اسی طرح میرے بھائیوں انہیں ہر بری صحبتوں، آج کے دور جو ہے نا، لوگوں کو کس کے ساتھ اٹھنا چاہیے، کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں میرے بھائیوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں ہیں. ایک مومن کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ان کا دوست کیسا ہونا چاہیے. آپ کا دوست جیسا ہوگا میرے بھائیوں، قیامت کے دن آپ اس کے ساتھ ایسے اٹھے جائیں گے. اور کل آپ جب وہاں پر فیصلہ ہوگا، وہ کہاں کریں، وہاں کہیں گے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو میرا یہ انجام نہ ہوتا. تو آپ کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ دیکھیں ان کا ایمان کیسا ہے. ایسا تو نہیں کہ نبوت کا انکار کرنے والا ہے، ایسا تو نہیں جو جھوٹے دعوے دار نبوت کے ہیں ان کے وہ ماننے والے ہیں. میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے
قطع تعلق کیا رکھا جائے اور ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے اور ایسے لوگوں کو دوست نہ بنایا جائے. یہ بہت اہم چیز ہے. آج ہم سوشل میڈیا کے زمانے میں کسی کو بھی دوست بنا لیتے ہیں, چاہے اس کا عقیدہ جیسا بھی ہو. نہیں, ختم نبوت کے سلسلے میں اگر اس کی حفاظت کرنے چاہتے ہیں تو آپ کا دوست کیسا ہے, وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مطالعہ آپ نے تقریباً 1-2 تقاریر میں ابھی ہم خود سنے ہیں کہ الرحیق مختوم کا تذکرہ ہوا. بہت سارے سیرت کی کتابیں جو ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم قرآن کو تلاوت کرتے ہیں, قرآن کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں میرے بھائیوں, لیکن حدیثیں ہم پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. حدیثوں کو ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں. کرنی چاہیے, حدیثوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے, اخلاق کیا ہے, کردار کیا ہے. میرے بھائیوں, جب آپ پڑھیں گے تو مسلم تو مسلم, نان مسلم بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نبی کیسے تھے, اللہ کے نبی کا اخلاق کیا تھا. اللہ اکبر. زندگی میں جو کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, ان کی زندگی کے بارے میں سوچنے پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج ہم دنیا کے دوسری کتابوں میں, موبائل میں, فیس بک میں ہر وقت لگے رہتے ہیں, لیکن آج دھیرے دھیرے ہم کتابوں میں دھیرے دھیرے دلچسپی کم کر دیے ہیں. یا اگر ہم نہیں بھی پڑھتے میرے بھائیوں تو یوٹیوب پر سنیں, سیرت کے بارے میں کتابیں بھی ہیں, آپ پڑھیں, وہاں سے علماء کرام کی تقاریر ہیں, سنیں, اپنے خود ایمان کی حفاظت کریں گے میرے بھائیوں. تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں, اور زیادہ سے زیادہ سیرت کا مطالعہ اگر آپ کریں گے, بے شمار کتابیں آ گئی ہیں, انہیں میں سب سے معتبر کتاب جو انہوں نے ابھی اکثر لوگوں نے تذکرہ کیا, الرحیق مختوم جو ہے, وہ کتاب پڑھیں, اپنے گھر میں رکھیں, اور جہاں بھی جائیں اس کو کوشش کریں, اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح یہ بھی بہت, جو جھوٹے دعوے دار, نبوت کے دعوے دار اٹھتے ہیں میرے بھائی, اس کا آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ اس کا ڈٹ کر جواب دیں. یہ دلائل جو آپ نے یاد کیے ہیں, دلائل کے سامنے ان کو رکھیں, ان کے سامنے رکھیں, اور اس کے بعد ثابت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جو بھی باتیں کریں دلائل سے بات کریں, جو بھی بات ان کے سامنے رکھیں ٹھوس دلیل کے سامنے ساتھ رکھیں. جب ٹھوس دلیل کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ انشاءاللہ ان کو سمجھا لے پائیں گے. آپ اپنی طرف سے بات نہیں کریں گے, آپ قرآن سے دلائل دیجئے, احادیث سے دلائل دیجئے, جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سمجھا ہے اس کے مطابق ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. جب یہ دعوت کے کام کریں گے, ان کو سمجھائیں گے, تو خود بخود جو جھوٹے دعوے دار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے میرے بھائیوں. اور پہلے بھی علماء کرام نے اور اسی طرف سلف صالحین نے ڈٹ کر جواب دیا ہے, انہوں نے ڈٹ کر جواب دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کے اندر اٹھے تو ضرور ہیں, لیکن وہ ختم بھی ہو گیا میرے بھائیوں. اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج ہم سوشل میڈیا کے اندر اپنا وقت ایسے ہی برباد کرتے ہیں میرے بھائیوں. سوشل میڈیا میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, سوشل میڈیا میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک انسان اگر غلط چیز اس میں اپلوڈ کرتا ہے, غلط چیز پھیلاتا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا جواب دیا جائے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح نالج اس کے اندر اپلوڈ کریں, صحیح کتاب و سنت کے صحیح تعلیمات وہاں پر ہم اپلوڈ کریں, اپنے علماء کرام کے تقاریر کو ہم دوسرے کو شیئر کریں. میرے بھائیوں, آج ہوتا یہ ہے ہم دن بھر تو موبائل چلاتے ہیں, لیکن نہ جانے کبھی گانے کی طرف جاتے ہیں, غلط چیزیں دیکھتے ہیں, ہنسی مذاق کی چیزیں دیکھتے ہیں, اور وہ اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, اپنا وقت آپ صحیح چیزوں میں استعمال کریں. اگر آپ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں, ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں, سنیں, دوسرے تک پہنچائیں. حدیث سنیں, دوسرے تک پہنچائیں. غلط پیغام آئے اس کا جواب دینے کے لیے آپ علماء کرام کو تیار کریں, وہ جواب دیں. آپ وہ جو معتبر علماء ہیں ان کی رہنمائی میں آپ آگے بڑھیں اور وہاں تک کام کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ جو لوگ جھوٹے دعوے دار اٹھیں گے, یہاں سے اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. یہ تحفظات ہیں جس کے ذریعے سے اگر یہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تو بہت حد تک ممکن ہے کہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں اس فتنے کا ہم جواب دے سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. میرے بھائیوں, کچھ چیزیں ایسی بھی ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. وہ ایسے ہے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, جو ہمارے دعویٰ سنٹر سے ہیں, جو ہماری مساجد ہیں, جو مدارس ہیں, یہاں سے الحمدللہ ہمیشہ دین کا کام ہوا ہے, دفاع صحابہ کا کام ہوا ہے. یہاں سے الحمدللہ جب بھی کوئی فتنے اٹھے ہیں تو یہی ہم یہاں سے مدارس سے پڑھنے والا طلبہ, یہاں سے علماء, یہاں کا دین, یہاں کا دائی الحمدللہ ہمیشہ جواب دیتے آئے ہیں. یہ ادارے, یہ دعویٰ سنٹر
اور یہ جتنے مراکز ہیں، خاص طور پر جو مساجد میں جو جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے، آج لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ علماء کرتے کیا ہیں، یہ مدارس میں پڑھایا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جب بھی اس طرح کا فتنے اٹھے ہیں، الحمدللہ انہیں مدارس سے پڑھنے والا علماء نے اور یہی سے اٹھنے والے طلباء نے الحمدللہ ان کو منہ توڑ جواب دیے ہیں۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے، اور آج بھی ہمیں ان اداروں کو، ان دعویٰ سینٹرز کو اور ان مراکز کو جو مساجد سے الحمدللہ ادا کیے جاتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب بھی مدارس کے بارے میں کوئی غلط بات پھیلائی جائے، اس کا تائید نہ کی جائے۔ ہمیشہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آگے بڑھ کر آئیں اور جو غلط فہمیاں پھیلائی دی جا رہی ہے اس کو ختم کریں۔ اور ہمارے یہ دین، اسلام کے دین کے قلعے ہیں میرے بھائیو، اگر اس کو ختم کر دیا گیا، اگر یہ مدارس نہیں رہے تو میرے بھائیو علماء نہیں رہیں گے، اگر علماء نہیں رہیں سب جاہل رہیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مدارس سے اٹھیں، جو بھی یہاں سے فارغ ہوتے ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے اور ان سے کام لیا جائے۔ میرے بھائیو، ان کا احترام کرنا سیکھیں۔ آج ہمارے جو پاس علماء ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے میرے بھائیو، ان کی قدر کریں۔ یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں میرے بھائیو، یہ نبی، یہ علماء کرام، یہ نبی اور رسول کے جو وارث ہوتے ہیں میرے بھائیو، ان کی قدر کریں۔ اور جب بھی دین کے اندر کوئی فتنے اڑتے ہیں، سب سے پہلے یہی علماء کرام جواب دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، جو بھی دین کا کام کریں، الحمدللہ مدارس ان کا ہمیشہ ایک بہت بڑا رول رہا ہے۔ اگر اس کی طرف جایا جائے تو بہت بڑا یہ الگ ٹاپک ہے میرے بھائیو، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مدارس کو سوچیں، اور جو بھی خاص طور پر جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دعویٰ سینٹر جو ہوتے ہیں میرے بھائیو، یہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جو ایک ایک آدمی سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ جواب کیا ہوتا ہے میرے بھائیو۔ ان مدارس کو ساتھ ساتھ میں ان کو بھی میرے وہی نگاہ سے دیکھا جائے، وہ بھی کام کرتے ہیں، ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ فیلڈ میں جا کر کے گالیاں سنتے ہیں، فیلڈ میں جا کر کے لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، فیلڈ میں جا کر کے برداشت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے کام آغاز کیے تھے میرے بھائیو، کیا کیا نہیں کہا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، لیکن کبھی بھی آپ نے ان کا جواب اسے ہی نہیں دیا میرے بھائیو۔ اپنے اخلاق سے دیا، اپنے کردار سے دیا، اللہ سے دعائیں کر کے دیا، اللہ یہ قوم نہ سمجھے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، دن بھر دعوت کرنے کے بعد رات میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے، اے اللہ میرا کام تو تھا دعوت دینا، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کا نام لے لے کر کے دعائیں کرتے تھے میرے بھائیو۔ وہی نبی کی امت ہم ہیں میرے بھائیو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کا تائید کریں۔ ہو سکتا ہے ان کے اندر کچھ کمیاں ہو، انسان ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہے، ہم اس کے حکمت کے ساتھ سمجھائیں اور سمجھانے کے بعد کوشش کریں، انشاءاللہ وہ اس پر عمل کریں گے، رجوع کریں گے۔ کبھی بھی اگر اس طرح ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، الحمدللہ اس طرح کے لوگ رجوع کریں، اور رجوع کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ لیکن میرے بھائیو، جس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کی اچھی نگاہ سے دیکھیں، ان کی عزت کریں، احترام کریں۔ یہ الحمدللہ یہ تمام کام یہ علماء کرام اور دعات مبلغین جو اس فیلڈ پر لگے ہوئے ہیں، تمام لوگ الحمدللہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم تحفظ ختم نبوت یہ ایک حساس موضوع ہے، اللہ رب العالمین اس سلسلے میں جتنی باتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین یہ مدارس کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین دعات کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین جو کام دین اسلام کے کام کر رہے ہیں، دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر ناحیے سے حفاظت فرما، ان کو حوصلہ افزائی فرما، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔